کہ ہر وہ کام کرنا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے اور اس چیز کو پسند کرنا، فرمایا جو یہ کام کرے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں فاحشہ کی اشاعت سے مطلب کیا؟ اشاعت کا معنی ہوتا ہے پبلسٹی کرنا۔ دنیا میں ہر عورت کو، یعنی کہ ہر پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے بیچنے والی عورت ہے، یعنی بندے کی توجہ پروڈکٹ پر اتنی نہیں کروا رہے ہوتے جتنی اس خاتون پر کروا رہے ہوتے۔ بل بورڈز کو دیکھ لیجئے، کسی اشتہار کو دیکھ لیجئے، پھر باقاعدہ اس طریقے سے ناولز لکھے جاتے ہیں، اس طرح کے ڈراماز بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی موویز بنائی جاتی ہیں، اس طرح کے پوسٹرز بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کم عمر لوگوں میں یا نوجوانوں میں یا لوگوں کے اندر ان کے جنسی احساسات ابھریں، ان کی سیکسول ڈیزائرز جو ہیں وہ ابھر کر آئیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اسپیشلی، مومنوں میں اسپیشلی جو ہے وہ فاحشہ چیزیں، بے حیائی کی باتیں اشاعت پائیں اور اس کو پبلسائز کریں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے، دجالی نظام، جس دجالی نظام کے اندر فحاشی کو، جس دجالی نظام کے اندر برائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پورے نظام کے متعلق کہتا ہے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 سے آج کے درس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت میں ان سورہ نور کی آیات کو بیان فرماتا ہے۔ کل میں نے ڈیٹیلڈ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا واقع افک کا، کہ کس طریقے سے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا اور اللہ رب العزت نے اس بہتان کا رد فرمایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر اور آپ کی عصمت پر اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کو بیان کیا۔ اسی قصے کا بقیہ حصہ آج کی آیتوں کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، اور بے شک جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ، کہ فاحشہ چیزوں کی، بے حیائی کی باتوں کی اشاعت کریں، اس کو پبلسائز کریں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، خاص طور پر یہاں اشارہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پورے معاملے پر ہے کہ جو لوگ ایک غلط الزام لگا کر مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کی اشاعت کرتے ہیں، اس کو پبلسائز کرتے ہیں، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اور عام معاملہ، یعنی اس کو جنیرک ویو میں دیکھیں گے، جنیرک پرسپیکٹو میں دیکھیں گے اس آیت کریمہ کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے اور اس چیز کو پسند کرنا، فرمایا جو یہ کام کرے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں فاحشہ کی اشاعت سے مطلب کیا؟ اشاعت کا معنی ہوتا ہے پبلسٹی کرنا۔ دنیا میں ہر عورت کو، یعنی کہ ہر پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے بیچنے والی عورت ہے، یعنی بندے کی توجہ پروڈکٹ پر اتنی نہیں کروا رہے ہوتے جتنی اس خاتون پر کروا رہے ہوتے ہیں۔ بل بورڈز کو دیکھ لیجئے، کسی اشتہار کو دیکھ لیجئے، پھر باقاعدہ اس طریقے سے ناولز لکھے جاتے ہیں، اس طرح کے ڈراماز بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی موویز بنائی جاتی ہیں، اس طرح کے پوسٹرز بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کم عمر لوگوں میں یا نوجوانوں میں یا لوگوں کے اندر ان کے جنسی احساسات ابھریں، ان کی سیکسول ڈیزائرز جو ہیں وہ ابھر کر آئیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں
کہ مسلمانوں میں اسپیشلی، مومنوں میں اسپیشلی جو ہے وہ فاحشہ چیزیں، بے حیائی کی باتیں اشاعت پائیں اور اس کو پبلسائز کریں تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ بعض اوقات کتنے ہی میگزینز اس طرح کے، یہ آج کل کی جو ہماری پریس انڈسٹری ہے، جو صحافی ہیں، جو نیوز چینلز ہیں، جو ناولز ہیں، میگزینز آتے ہیں، ان میگزینز کے اندر جو اسکینڈلز ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑا تبصرہ ہوتا ہے، اس کا اس سے افیئر ہے، اس کا اس سے افیئر ہے، اور بعض اوقات اس چیز کی کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن چونکہ دو بڑے نام ہوتے ہیں یا کوئی ایک بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کی معاشرے میں بڑی عزت ہوتی ہے، تو اب بڑی پرسنالٹی ہے، فیمس پرسنالٹی ہے، تو آج کل میڈیا انڈسٹری جب تک کسی مشہور آدمی کا اسکینڈل ثابت نہیں کر دیتی، جب تک ان کا نہ نیوز پیپر بکتا ہے نہ ان کا نیوز چینل چلتا ہے۔ اور بعض اوقات اس بندے کا یا اس عورت کا اس اسکینڈل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، لیکن اسکینڈلز بنانے کے اندر ہمارے صحافی مشہور ہیں، پھر اس پر ڈائلاگ ہوں گے، اس پر پھر وہ نیوز چینل کے پر ان کو بلائیں گے لائیو ٹاک شو کے اندر، اور پھر ان سے گندے گندے سوالات کریں گے تاکہ ان کے سامنے وہ بیچارے جواب نہ دے سکیں یا عورت جواب نہ دے سکے، اور اس سے چینل کی ریٹنگ بڑھے گی۔ اور سارا کا سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ سارا معاملہ ان تشیع الفاحشہ، بے حیائی اور بری باتوں کو، فحاشی کو پروموٹ کرنا۔ اور جب وہ نیوز چینل، وہ نیوز پیپر یا وہ میگزینز ہماری نوجوان نسل پڑھتی ہے تو ان کے ذہن کے اندر بھی وہ خیالات ابھرتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے، دجالی نظام، جس دجالی نظام کے اندر فحاشی کو، جس دجالی نظام کے اندر برائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس پورے نظام کے متعلق کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کی، پاکیزہ عورت کی کوئی بات یا کسی مرد کے بارے میں کوئی بات تم نے سنی ہے اور بس وہ صرف سنی سنائی ہے، تو اس کو آگے پھیلانا، اس بے حیائی کی باتوں کو آگے پھیلاتے جانا، فرمایا یہ دنیا اور آخرت کے اندر آدمی اپنے آپ کے لیے عذاب کو مول لیتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت اگر تم پر نہیں ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ تو اللہ ہے کہ جس نے اس معاملے میں، کیونکہ چند مسلمان بھی انوالو ہو گئے تھے اس مسئلے میں، اسے میں نے کل ذکر کیا تھا، 3 سے 4 لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان بھی منافقین کے ساتھ اس معاملے میں ملوث ہو گئے تھے، تو اللہ نے ان مسلمانوں کو توبہ کی توفیق دی، وگرنہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فوراً عذاب نازل کرتا تھا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اس کی رحمت ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ تعالیٰ 8 رکوع مکمل ہوتے ہیں 18ویں سپارے کے، اور نصف 18ویں سپارے کا مکمل ہوتا ہے، اور اب سیکنڈ نصف شروع ہوتا، کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں، لا تتبعوا، اتباع نہ کرو، فالو نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کو، اس کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے، شیطان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو شیطان ہے وہ تو بے حیائی اور بری باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو شیطانی لوگ ہیں ان کو تو چاہیے، ان کو تو چس آتی ہے اس طرح کے معاملات میں، کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ تو بے حیائی کے اندر انٹرسٹ دلواتا ہے۔ یعنی جب تک آدمی اچھی باتیں کرتا رہے گا تو لوگوں کو مزہ نہیں۔ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیبرہڈ کے اندر، وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر، کسی کی بہن، کسی کی بچی، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ اسٹف چاہیے ان کو ڈائلاگ کرنے کے لیے، کسی کی بچی کے بارے میں بات کرنے کے لیے کوئی عورت موضوع ہونا چاہیے، اور اس کے کردار پر حملہ کرنا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اور اس بات کا ثبوت بھی نہیں ہوتا کہ آج آپ سب جانتے ہیں، ویل ایکسپیرینس لوگ ہیں کہ ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں
اور یہاں تک کہ مرد کو چھوڑیے عورتیں بھی بیٹھتی ہیں، 4 عورتیں تو 5ویں عورت کے کردار پر بات کر رہی ہوتی، تو اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت 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 سخت جرم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرو، شیطان. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو پیروی کرے شیطان کے نقش قدم کی، تو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تو حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا اور بری باتوں کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا تو گناہوں میں رہتے. تو یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ تمہیں معافی کی طرف لے کر آتا ہے، تمہیں مغفرت کی طرف لے کر آتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ پاک اسی کو کرتا ہے جسے اللہ پاک کرنا چاہتا ہے اور جو پاک ہونا چاہتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا. اب اگلی جو آیت ہے اس آیت کا ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب یہ تہمت لگی تو منافقین نے تو پروپیگنڈا کیا ہی کیا، اور چند ایک مسلمان جو سادہ لوح تھے وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، اور ان میں ایک نام حضرت مستح کا ہے. حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے، اور ایک سیرت نگار نے لکھا کہ بھانجے تھے. اور چونکہ بچپن میں ہی حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا تو یتیم تھے، اور بچپن ہی سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ٹیک کیئر کیا کرتے تھے، ان کے خرچے اٹھایا کرتے تھے، ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، ان کو اچھا مشورہ دیا کرتے تھے. یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ مالی سپورٹ کی تھی بچپن سے حضرت سیدنا مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ہوا کیا کہ سیدنا مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اس سارے پروپیگنڈے میں منافقین کے ساتھ ابتدا میں شامل ہو گئے. جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ میری صاحبزادی پر یہ بہتان لگا ہے، اس میں مستح بھی جو کہ میرا رشتہ دار ہے وہ بھی شامل ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کہی، خدا کی قسم اب تک تو جو میں نے فائنینشلی سپورٹ کیا مستح کو سپورٹ کیا، آئندہ نہیں کروں گا. یعنی میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، یہ چھوٹا تھا جب سے بھلائی کر رہا ہوں، اور یہ میری بیٹی کے اوپر ہی معاذ اللہ جو ہے الزام لگ رہا تھا اس پروپیگنڈے میں شامل ہے. تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم آئندہ آج کے بعد سے میں مستح کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کروں گا. جب آپ نے قسم کھائی تو اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. اب یہاں پر اس آیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا بیان ہے. فرمایا اور قسم نہ کھائیں، وَلَا يَأْتَلْ، اور قسم نہ کھائیں، اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، وَالسَّعَةِ، اور مالدار ہیں، وسعت والے ہیں. اس آیت میں دو باتیں حضرت ابو بکر کے بارے میں کہی گئی. تم میں سے فضیلت والے ہیں، مراد کیا ہے؟ سیدہ صدیق اکبر صحابہ کرام کے اندر افضلیت والے ہیں، فضیلت والے ہیں. اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ذات اگر کسی شخص کی ہے تو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ذات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو فرمایا تم میں سے جو اولو الفضل ہیں، فضیلت والے ہیں، اور فضیلت کے ساتھ ساتھ وہ سعتی، اور اللہ نے انہیں مال و دولت بھی بہت دیا ہے، وہ قسم نہ کھائیں. کس بات پر قسم نہ کھائیں؟ ان یؤتوا اولی القربا، کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربا اپنے رشتہ داروں کو مال، والمساکین، اور اپنے مسکینوں کو مال، والمہاجرین، اور مہاجروں کو مال،
فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اس بات پر قسم نہ کھائیں۔ ولیعفو، انہیں چاہیے کہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، اللہ نے انہیں مالدار کیا، اللہ نے بڑی نعمت انہیں دی ہے، جب انہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے تو ان کا تو ظرف اور ہونا چاہیے۔ ولیعفو، چاہیے کہ چاہیے یہ کہ وہ معاف کریں۔ ولیصفحو، اور چاہیے یہ کہ وہ درگزر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حضرت مصطح کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور دوسری طرف اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر رہا کہ آپ تو فضیلت والے ہیں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، تو آپ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ آپ اب مصطح کی مدد نہیں کریں گے، آپ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ آپ رشتہ داروں کو مال نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے دینا ہے فی سبیل اللہ۔ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن لگانا، یعنی بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ سامنے والا اس طرح کا رسپانس نہیں دیتا، تو آدمی کا دل تو دکھتا ہی ہے نا کہ میں نے اس کو اتنا سپورٹ کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنا کام میں آیا، لیکن یار یہ تو میرے ساتھ کس طرح اس نے بیہیو کیا۔ تو وہی ہوا تو صدیق اکبر کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ بچپن سے ایک بندے کو سپورٹ کیا، اور وہی بندہ آپ کی شہزادی کے لیے جو پروپیگنڈا ہوا، بیٹی کی ذات کتنا حساس ہوتا ہے باپ کسی اپنی بیٹی کے لیے، ایک لمحے کو سوچیے آپ جن کو اللہ نے بیٹی دی ہے کہ صدیق اکبر پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کیا سمجھا رہا ہے کہ آپ اولو الفضل ہیں، ایک تو فضیلت کے اندر بھی ہر لحاظ سے فضیلت والے ہیں، وسعتی، اور دوسری چیز یہ کہ مالدار بھی ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، تو اب آپ اس نے جو کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن آپ صاحب ظرف ہیں اور صاحب فضیلت ہیں، تو آپ قسم نہ کھائیں، کیونکہ آپ کا جو دینا ہے مہاجر کو بھی، مسکین کو بھی، اور اس کے علاوہ رشتہ دار کو بھی، آپ کو کس لیے دینا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اور آپ کو ریوارڈ بھی کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا۔ تو اگر یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ میں بڑا بھائی ہوں، یا میں گھر کے اندر بڑا ہوں، میں اپنی پورے رشتہ داروں کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن رشتہ داروں سے مجھے کوئی بھلائی نہیں ملتی، میں نے اپنے بھائیوں کے لیے اتنا کیا، میں نے اپنی بہنوں کے لیے اتنا کیا، میں نے اپنے دوستوں کے لیے اتنا کیا، لیکن مجھے کوئی خیر نہیں ملی۔ بھئی خیر آپ کو لوگوں سے کیوں چاہیے؟ آپ نے کیا لوگوں کے لیے کیا تھا؟ تو پھر تو آپ کو دنیا میں لوگوں سے خیر نہیں ملی، اور اللہ آخرت میں اجر بھی نہیں دے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں۔ آپ نے کرنا ہے اللہ کے لیے، بندہ آپ کو اچھا دے نہ دے، بندہ آپ کو بھلائی دے نہ دے، آپ نے اگر اللہ کے لیے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فضیلت دے گا، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے گا آپ کا معاملہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے حضرت صدیق اکبر کو؟ ولیعفو ولیصفحوا، چاہیے یہ کہ آپ معاف کر دیں، ولیصفحوا، چاہیے یہ کہ آپ درگزر کریں، اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، حضور نے ان کو سنائی، تو انہوں نے کہا واللہ ربنا انا احب، اے خدا کی قسم، اے میرے رب، میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اور آپ نے کہا کہ میں قسم کا کفارہ دوں گا، اور اپنے بھانجے یا اپنے خالہ کے بیٹے حضرت مصطح کی دوبارہ مدد کروں گا، اور بڑھ کر مدد کروں گا، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے بخشے۔ یہاں جو اللہ نے کہا الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بخشے؟ مراد یہ کہ ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، معاف کر دو، کیونکہ آدمی خود بھی انسان زندگی میں بڑی غلطی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک غلطی پر تمہیں پکڑنے لگ جائے تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہو؟ جب اللہ تمہارے معاملات کو درگزر کرتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کے معاملات کو درگزر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مخلوق پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تم اپنے سے جو انڈر لوگ ہیں، جو تمہارے انڈر آتے ہیں، جو تم سے ماتحت لوگ ہیں، تم ان پر رحم کرو، وہ رب رحمان تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ درگزر کیجئے، آپ معاف کیجئے، کہ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی وہ تمام لوگ اس پر ایگریڈ ہیں، متفق ہیں کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ اختتامی آیات ہیں آج کے درس کی۔ اب یہ بھی جملہ سنیے گا، ان الذین یرمون
محصنات الغافلات المؤمنات. 3 لفظ کیا اللہ نے اور عورت کے لیے، محصنات غافلات مؤمنات. بے شک وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کس پر لگاتے ہیں؟ محصنات پر. میں نے پہلے عرض کیا تھا محصنات اس عورت کو کہتے ہیں جو پاکیزہ ہوتی ہے اور غلط آدمی کو اور غلط رشتے کو اپنے طرف آنے سے روکنے والی ہوتی ہے. تو اس کا صحیح ترجمہ جو علماء نے کیا ہے، یا تو شادی شدہ عورت بھی کیا ہے اس کا ترجمہ، اور پاکیزہ اور پاک دامن عورت بھی کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں پاکیزہ پاک دامن عورت پر، اور وہ عورت کون ہوتی ہے؟ غافلات، بے خبر ہوتی ہے، بھولی بھالی ہوتی ہے، انجان ہوتی ہے. غافلت کا مطلب غافل ہوتی ہے کن چیزوں سے؟ اس بیچاری کو معاشرے کی چلاکی نہیں ہوتی، بھولی بھالی عورت ہے، اپنے گھر کے اندر معاملات میں اپنے بیوی بچوں میں لگی ہوئی ہے، اپنے شوہر میں اپنے بچوں میں لگی ہوئی ہے. تیسری چیز کیا؟ وہ مومنات، مومن بھی ہو، یعنی پاک دامن، بھولی بھالی اور مومن عورت جس پر جو لوگ اس پاکیزہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی ان پر لعنت ہے. ایک عورت پاکیزہ ہے، مومنہ ہے. اور دوسری بات یہاں غافلات کا جو لفظ ہے، دیکھیں بعض اوقات کچھ بچیاں ہوتی ہیں وہ بیچاری بہت شریف ہوتی ہیں، انہیں معاشرے کی ہوا ہی نہیں لگی ہوتی، ماں باپ نے ان کو گروپ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کو کسی بات کی ہوشیاری نہیں ہوتی، ان کو کسی مسئلے میں ٹریپ کر دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات سسرالی یہی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیور سے الزام لگا دیں گے، کبھی کسی کزن سے الزام لگا دیں گے، کیونکہ بہو کے ساتھ اگر زیادتی کرنی ہے تو اس طرح کی چیزیں لگا دیں گے. اور بیچاری وہ عورت جو ہوتی ہے وہ اتنی ہوشیار نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ غافلات ہوتی ہے. غافلات کا معنی بھولی والی، بے خبر، معاشرے کی چلاکیوں سے بے خبر. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ ایسی پاکیزہ اور پاک دامن اور بھولی بھالی اور مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ ڈرے اللہ سے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ نے پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والے جو لوگ ہیں ان کو آخرت کے ساتھ سزا کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ کہا اس دنیا میں بھی لعنت ہے ان پر. اور اگر کسی نے کسی پاک دامن مرد اور عورت پر الزام لگایا ہوگا تو اللہ چھوڑے گا نہیں، دنیا میں بھی اس کو ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا. کسی پاک دامن مرد کے یا پاک دامن عورت کے آنسوؤں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. وہ اکیلے میں جب دل دکھتا ہے اور آدمی روتا ہے کہ میری کردار پر حملہ کر دیا، اور وہ جو آنسو نکلتے ہیں، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام فرماتے اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بین اللہ حجاب، کہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. پھر اللہ کہہ رہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بلند عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگانے والے، الزام لگانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں پروپیگنڈا ماسٹر ہوتے ہیں، ہر کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں پھیلا دینا. اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کے اندر تو انہوں نے ہو سکتا ہے ٹیم بنائی ہوئی ہو جس کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تشہد علیہم، اور وہ دن وہ ہوگا کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے السنتہم، ان کی زبانیں خود کہیں گی کل قیامت کے دن انہوں نے کیا کیا. وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو دنیا میں یہ عمل کرتے رہے، ان کے خلاف گواہی دیں گے. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ، اور وہ دن وہ ہوگا يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ، کہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا انہیں. دین کا معنی ایک بدلہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہا نا مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک. تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق المبین، وہی حق ہے واضح. اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر لحاظ سے حق ہے. اور بہت مشہور آیت ہے، کچھ لوگوں کو یہ آیت یاد ہوتی ہے، کچھ کو اس کا ترجمہ یاد ہوتا ہے.
اور وہ آخری آیت ہے آج کے درس کی بھی اور اس رکوع کی بھی، 90 رکوع کی، اور آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین، اور گندی عورتیں، ناپاک عورتیں، بد کردار عورتیں، للخبیثین بد کردار مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات اور بد کردار مرد، گندے مرد، للخبیثات بد کردار عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جب تم نے الزام سنا تو یہ تو سوچنا چاہیے تھا ایک لمحے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی زوجہ ہیں؟ رسول اللہ پاکیزہ ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی یقیناً پاکیزہ ہیں۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ القوی نے لکھا کہ نبی کی جو عورت ہے، نبی کی جو زوجہ ہے، الشفا میں وہ لکھتے ہیں عصمت انبیاء کو بیان کرتے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی زوجہ کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی، کیونکہ بد کردار عورت کا کسی مرد کے نکاح میں ہونا یہ قابل نفرت ہے۔ پورا معاشرہ اس مرد پر تھو تھو کرتا ہے جس کی عورت بد کردار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو انبیاء کے ساتھ مخصوص کرنے سے، مخصوص ہونے سے پاک رکھتا ہے، جسے نوح علیہ السلام ہے، جس طرح لوط علیہ السلام ہے۔ ان دونوں کی بیویاں کافرہ تو تھی لیکن بد کردار نہیں تھی۔ قاضی ایاز نے یہ اصول لکھا ہے۔ اور یہاں تو نبی کریم علیہ السلام کی ساری ازواج ام المؤمنین ہیں، ایمان والوں کی ماں ہیں، بڑی عظمت والی ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ اخلاقی ایک ہدایت ہے۔ ایک بندہ شرابی ہے تو آپ اس شرابی کو دیکھ کر اس کی بیوی کو الٹا سیدھا نہ کہنے لگ جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اخلاقی ایک ایتھکس بیان کی ہے، ایتھکس یہ بیان کیے، ہونا یہ چاہیے کہ پھر تمہارا جو ملاپ ہے، مائل ہونا ہے، ایک نمازی آدمی ہے، ایک دیندار آدمی ہے، اس کو رغبت دیندار عورت کی طرف ہونی چاہیے۔ ایک دیندار عورت ہے تو اس کو رغبت جو ہونی چاہیے نکاح کے لیے، اس کو رغبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ دیندار مرد کی طرف ہونی چاہیے۔ ہاں جو آوارہ مرد ہے اس کی رغبت یقیناً آوارہ عورت کی طرف ہوگی، جو آوارہ عورت ہے اس کو رغبت بھی دیندار آدمی سے نہیں ہوگی، اس کی رغبت بھی جو ہے وہ ایسی پارٹی بوائز سے ہوگی جو پارٹی وغیرہ کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ قانون نہیں بیان کیا اللہ نے، یہاں پر ایک ہدایت دی ہے اور یہ اخلاقی چیز بیان کی ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق اپنا جوڑ بناتا ہے۔ کپلز بھی بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق کپلز جو ہے وہ جوڑ بنا لیتے ہیں، جس طرح حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ القوی کے ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر پرندہ اپنی جنس کے ساتھ اڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوا کووں کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ، شاہین شاہین کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح انسانوں میں بھی فطرت ہے، نیک لوگوں کی، ایماندار لوگوں کی، خیر والوں کی انہی سے بنے گی جو ان کی فطرت والے ہوں گے، اور جو کمینے لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، جن کی دلوں میں خباثت ہے، شیطانیت ہے، ان کی کبھی رحمانیت والوں سے بنے گی بھی نہیں، کیونکہ آدمی اپنی فطرت جیسے لوگوں کو چاہتا ہے۔ فراڈی آدمی کو فراڈی آدمی سمجھ میں آئے گا، ایک آدمی دھوکہ دینے والے کو دوسرا دھوکے دینے والا سمجھ میں آئے گا، پاکیزہ آدمی کو، سچے آدمی کو سچا آدمی سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکس کر دیں، سارا بالکل چوچو کا مربع بنا دیں۔ اللہ نے ہر شخص کی ایک فطرت بنائی ہے، اسی بات کے بارے میں کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں اور بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتیں ہیں، والطیبات للطیبین اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، والطیبون للطیبات اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون اور یہ بری ہیں، یہ جو مومن ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، یہ بری ہیں مما یقولون جو لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں۔
جو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ اس الزام سے بری ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، ورزق کریم، اور رزق کریم کا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ بہتان لگانے سے اور بہتان کا شکار ہونے سے اپنی پناہ اپنی امان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باکردار بنائے، ستھرا کر دے، ہماری فطرت کو پاکیزہ کر دے، اور فطرت کو ہماری سلیمہ کر دے۔ فطرت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فطرت سلیمہ ہوتی ہے، ایک فطرت خبیثہ ہوتی ہے۔ تو جو فطرت ہوتی ہے نا، جو انر ہے آپ کا پارٹ ہے، اگر سلیمہ ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے، خبیثہ ہے تو آپ کو اچھے لوگوں میں مزہ ہی نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو سلیمہ کر دے، اچھوں کی ساتھ عطا کرے، اچھوں کی صحبت عطا کرے، پاکیزہ لوگوں کا ساتھ عطا کرے، پاکیزہ لوگوں کی صحبت عطا کرے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے حیا قدامن عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ